قربان کیا۔ تو دوستو بھائیو، آج انشاءاللہ جد الانبیاء حضرت خلیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر، میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث پیش کر کے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہے، پھر ان کی انشاءاللہ سیرت بیان کرتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد معراج کی رات جب آسمانوں پہ گیا نا، چھٹے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میری ملاقات سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری ملاقات جب موسیٰ نبی سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گنگرالے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا وجود نہ زیادہ موٹا تھا نہ پتلا تھا، ہڈیاں دی مٹھ بھی نہیں سن، نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا، جسم بھرا ہوا تھا، بال گنگرالے تھے، چہرہ سرخ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آقا علیہ السلام فرماتے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود ثقفی جیسی ان کی شکل تھی، ان کے بال بھی گنگرالے تھے اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے میری ملاقات جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی شکل صورت کیسی تھی؟ فرمایا میری امت کے لوگوں، ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں محمد کو دیکھ لو۔ فرمایا کہ ابراہیم کی شکل صورت قد شد یہ میرے جیسا تھا۔ جب میری ملاقات نبیوں کے دادا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی نا، تو آپ کی قسمت دیکھیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم امتک یا محمد، اے محمد میں تیری امت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے پہ غور کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی کہ نبیوں کا دادا، نبیوں کا بابا ابراہیم پیغمبر، اور جس ابراہیم کا نام ہم نماز میں لیتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، نماز قبول نہیں ابراہیم کا نام نہیں، اذان قبول نہیں ابراہیم کا نام نہیں، دعا قبول نہیں اگر نبی پہ درود نہیں، نبی پہ درود ہے تو ابراہیم کا نام ہے۔ وہ پیغمبر آپ حضرات کو سلام پیش کر رہا ہے۔ فرمایا میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اپنی امت کو جا کے میرا سلام پیش کرنا اور میرا پیغام بھی دینا، سلام بھی دینا، پیغام بھی دینا۔ یا رسول اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا پیغام ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے تمہیں پیغام دیا ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، اس میں شجر کاری کرو، درخت اپنے نام کے لگواؤ۔ آقا ہمارے نام کے درخت کس طرح لگیں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو گے تمہارے نام کا درخت اللہ جنت میں لگا۔ لہذا جب میں گفتگو کروں، آپ کو کوئی بات اچھی لگے، دل کو سکون پہنچے، آپ کے علم میں اضافہ ہو، دل دماغ روشن ہو، آپ سبحان اللہ پڑھیں۔ میرے پیغمبر فرماتے سبحان اللہ پڑھنا تیرا کام ہے اور جنت میں تیرے نام کا درخت لگانا میرے رب کا کام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتے وہ درخت اتنا بڑا ہے
کہ اس کا سایہ، گرمی میں سایہ چاہیے نا، اب گرمی پڑ رہی، ہم سب سائے میں ہیں، دھوپ میں نہیں نہ بیٹھ سکتے، فرمایا اپنے لیے درخت لگواؤ، اور تیرے نام کا جو درخت جنت میں لگے گا اس درخت کا سایہ، ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ ترکی گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے تمہاری عظمت کو سلام بھی پیش کیا اور تمہیں بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، اپنے نام کی شجرکاری کرو، اپنے نام کے درخت لگواؤ، سبحان اللہ کہو گے درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے درخت لگے گا، اللہ اکبر کہو گے تمہارے نام کا درخت لگے گا۔ تو دوستو بھائیوں، آئے غور کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نا بڑے بڑے امتحان پاس کر کے، بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہو کے، کبھی آگ میں چھلانگ لگانا پڑی، کبھی ہجرت کرنا پڑی، کبھی مصر کا بادشاہ ابراہیم کی بیوی پہ حملہ کر دیتا ہے، یہ بھی آزمائش، پھر بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا پڑی، پھر خانہ کعبہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا پڑا۔ اتنے بڑے بڑے امتحان قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم سے پیپر لیے، ابراہیم سے امتحان لیے، ابراہیم نے ہر امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے، کامیابی حاصل کی۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے بعد عرش کے خدا نے اپنے خلیل کو گولڈ میڈل دیا۔ جب کوئی انسان مار کا مارتا ہے نا، جس طرح ہمارے آرمی چیف نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کی، انڈیا کو لوہے کے چنے چبوائے، تو میں نہ تسلیم کرے پوری دنیا تسلیم کر گئی، پوری دنیا مان رہی کہ جناب آرمی چیف پاکستان کا حافظ قرآن ہے، محافظ پاکستان ہے، حافظ قرآن۔ کئی کہہ رہے جناب یزید بھی حافظ قرآن تھا، یزید نہیں، یاد رکھے جو وطن کے لیے مخلص ہے اللہ اس کا نام روشن کر رہا ہے۔ اب دنیا کہہ رہی، میں نہیں کہتا، دنیا کہہ رہی ہے یہ حافظ قرآن ہے، محافظ پاکستان ہے۔ جب اس نے بہترین مارکا لڑا، بڑی حکمت کے ساتھ ساری رات جاگ کے دشمن کے حملوں پہ نظر رکھ کے جناب جدید سسٹم کے ساتھ بھارت کو لوہے کے چنے چبوائے۔ آج پوری دنیا آرمی چیف کو سلام پیش کر رہی اور ہماری جو حکومت ہے وہ جناب انہیں گولڈ میڈل دے رہی، گولڈ میڈل دے رہی، دیا کہ نہیں گولڈ میڈل۔ جب بھی کوئی امتحان پاس کرتا ہے نا اسے انعام دیا جاتا ہے، ہم امتحان پاس کرتے ہیں ہمیں گولڈ میڈل دیا جاتا ہے کہ جناب اس نے بڑا مارکا مارا، اس نے امتحان پاس کیا۔ جو ہمیں گولڈ میڈل دیا جاتا ہے وہ سونے کا کوئی تمغہ، کوئی تحفہ، کوئی پھولوں کا ہار، کوئی ہیرے موتی جو ہرا دیے جاتے۔ لیکن ابراہیم نے جب بڑے امتحان پاس کیے نا تو خدا نے جو ابراہیم کو گولڈ میڈل دیا وہ دنیا کا کوئی سونا موتی جواہرات نہیں، اس کا نام محمد عربی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خدا نے مصطفیٰ کو پیدا کر کے فرمایا جا ابراہیم، میں نے کہا آگ میں چھلانگ لگا تو میری ربوبیت کے لیے آگ میں کود گیا، تو نے بڑے امتحان پاس کیے، میں تجھے انعام دے رہا ہوں، رہتی دنیا تک تیرے انعام کو بھی لوگ سلام پیش کرتے رہیں گے۔ اس انعام کا نام ہے آمنہ کا لال، پیکر حسن و جمال، سید شرف و کمال، آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ۔
تو دوستو بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تاریخ دہرانا پڑتی ہے۔ کون ابراہیم؟ آپ غور فرمائیں، اس دنیا کا پہلا انسان ہے سیدنا آدم علیہ السلام۔ بابا جی آدم کے بعد آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام۔ بابا جی آدم اور نوح نبی کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سیدنا آدم اور بابا جی نوح علیہ السلام کے مابین کتنی صدیاں، کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں۔ ایک صدی 100 سال کی ہوتی، یعنی 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، یاد کریں کتنے بیٹے تھے؟ 5 بیٹے تھے۔ ایک کا نام عامر، ایک کا نام کنعان، ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس۔ عامر بیٹا ابراہیم، نوح علیہ السلام کا عامر بیٹا طوفان نوح سے پہلے وفات پا گیا۔ جو کنعان تھا وہ نافرمان تھا، وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کنعان طوفان میں غرق ہوا، عامر طوفان نوح سے پہلے وفات پا گیا۔ اب نوح نبی کے کتنے بیٹے بچے؟ 3، حام، سام، یافس۔ یہ ساری کائنات ان 3 نوح نبی کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارا بابا تو آدم اکیلا تھا۔ کچھ لوگ کالے رنگ کے، کچھ گورے رنگ کے، کوئی لمبے قدوں والے، کوئی چھوٹے قدوں والے، کوئی حبشی، کوئی سوڈانی، کوئی پاکستانی۔ یہ رنگ، یہ شکلیں کہاں سے؟ یہاں سے آپ کو سبق یاد ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ جو 3 بیٹے ہیں، حام، سام اور یافس، یہ کشتی پہ سوار ہوئے، ان کی بیویاں بھی اور ان کے بیٹے بھی، ساری کائنات بعد میں انہیں تینوں سے آگے پھیلی۔ جو یافس ہے نا، یافس نوح نبی کا بیٹا یافس، اس سے یاجوج ماجوج اور ترک لوگ پیدا ہوئے۔ یہ ترکی جتنا بھی ہے، ترک لوگ، یاجوج ماجوج، جو قرب قیامت حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یاجوج ماجوج قوم کو قید کیا ہوا ایک پہاڑ کی غار کے اندر، وہ قرب قیامت دیوار توڑ کے آئیں گے، وہ فساد پھیلائیں گے۔ وہ ساری یاجوج ماجوج ترکی، یہ یافس کی اولاد ہے۔ حام جو ہے نا، حام، یہ جو کالے لوگ ہیں، سوڈانی، حبشی، آپ مکہ میں جائے، مدینہ میں جائے، اللہ اگلے سال تمہیں بڑے حج پہ لے جائے، دعا ہے۔ آپ کو وہاں دنیا کا ہر شخص ملے گا، کورے، فلپینی، انڈونیشین، حبشی، سوڈانی، امریکن، پاکستانی، بنگالی، انڈین، ہر رنگ تمہیں مکہ میں ملے گا، ہر رنگ مدینہ میں ملے گا۔ آپ وہاں پہ بیٹھ کے جو میں تقریر کر رہا ہوں، اسے یاد کر لیں، یہ چیزیں تمہیں وہاں بیٹھ کے یاد آئیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حام تھا، اس سے کالے جو ہے نا، کالے حبشی، یہ جو سوڈانی بڑے قدوں والے کالے رنگ کے لوگ حام سے پیدا ہوئے۔ اور جو سام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا سام، اس سے عربی، ایرانی، فارسی، ایران کے اندر ہم پاکستانی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، یعنی سام سے پاکستانی، عربی، ایرانی، فارسی، یہ سام سے پیدا ہوئے۔ سوڈانی، کالے، یہ سارے حام سے پیدا ہوئے۔ اور یاجوج ماجوج اور ترک لوگ یہ یافس سے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری کائنات نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو دوستو بھائیو، یہاں سے آپ نے تھوڑی سی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ جو نوح نبی کا بیٹا حام ہے نا، حام، اس کی
کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا نمور بن کوش. اس کی اولاد میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام ہے نمرود. نمرود یہ کوش کا بیٹا ہے، کوش کنان کا بیٹا ہے، کنان نوح کا بیٹا ہے. تو دوستو بھائیو، پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس، سام کی اولاد میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام ہے تارخ بن نحور. تارخ نہیں، تارخ بن نحور. تارخ بن نحور کی اولاد میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. تارخ بن نحور کی اولاد میں ابراہیم پیدا ہوئے. دوستو بھائیو، یہاں سے آپ کو قرآن کی آیت سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کے باپ کا نام ہے آزر. کیا نام ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ. جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے ابا جان، آپ بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو باپ نے کہا تو نیا آیا ہے، تو آج پیدا ہوا ہے. ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم نے فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین. اے ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی گمراہ ہیں، آپ کی ساری قوم گمراہ ہے. بھی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں، ان کے سامنے تم اپنی زمینیں جھکاتے ہو، یہ عقل کی بات ہے؟ فرمایا یہ گمراہی ہے. اپنا خدا تلاش کرو، اپنا رب تلاش کرو. قرآن کی یہ آیت، سورۃ الانعام کی یہ آیت کہتی ہے کہ ابراہیم کے باپ کا نام آزر ہے. لیکن یاد رکھیے، ٹھیک ہے ابراہیم کا نام آزر کہا گیا، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ تھا. پھر آپ کہیں گے کہ قرآن کہتا ہے آزر، آپ کہتے ہیں تارخ. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق میں سمجھاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا نا، وہ بت بناتا تھا، بت ساز تھا، بت فروش تھا، بت پرست تھا. یعنی بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا. تو نمرود کا بت ابراہیم کے باپ نے بنایا، اس بت کا نام آزر تھا. ابراہیم کا باپ تارخ تھا، تارخ نے بت بنایا آزر. بڑا ہیرے موتی سونا جواہرات چاندی اکٹھی کر کے نا ایک بت بنایا، بڑا خوبصورت بت، بادشاہ کا بت بنایا. بادشاہ اس بت کی عبادت کرتا، اس کی نعتیں پڑھتا. ابراہیم کے باپ نے وہ جو بت بنایا تھا، اس بت کی اوپر ہیرے موتی لگائے تھے، پھر نعتیں پڑھتا تھا. تو بادشاہ نے ابراہیم کے باپ کا نام ہی آزر رکھ دیا. آزر بت بنانے والے کا بت کا نام بھی آزر، بنانے والے کو بھی آزر کہا گیا، کیونکہ ابراہیم کا باپ نعتیں پڑھتا تھا آزر کی. اسی بات کو قرآن نے نقل کر کے کہ ابراہیم کا باپ آزر ہے، حالانکہ اس کا اصل نام تارخ تھا. آزر بت بنانے کی وجہ سے تارخ کو آزر کہا گیا، تو رب نے بھی آزر کہہ دیا. تو دوستو بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ تارخ ہے. تارخ یہ سام کی اولاد ہے، نوح نبی کی سام کی اولاد میں تارخ، تارخ سے آگے ابراہیم پیدا ہوئے. تو دوستو بھائیو، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ایک لڑی سے نمرود ہے اور دوسری لڑی سے ابراہیم ہے. نمرود نے 400 سال حکومت کی. آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، 4 بادشاہ دنیا میں ایسے آئے جو پوری دنیا کے حکمران بنے. 2 کافر، 2 مسلمان. جو کافر ہیں، ایک نمرود، دوسرا بخت نصر. جو مسلمان مومن حکمران جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، وہ ایک حضرت سلیمان ہے، دوسرے ذوالقرنین ہیں. سلیمان ذوالقرنین مومن حکمران پوری دنیا کے، اور نمرود بخت نصر یہ کافر حکمران پوری دنیا کے. آپ نے یہ اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. 4 بڑے حکمران آئے ہیں.
کافر دو مومن، جو کافر تھے وہ نمرود بخت نصر، جو مسلمان تھے وہ سلیمان اور ذوالقرنین۔ کعبے کی دیواریں بھی 4، بڑے خلفاء بھی 4، ابو بکر عمر عثمان علی۔ آسمانی کتابیں بھی بڑی 4، تورات انجیل زبور اور قرآن پاک۔ بڑے فرشتے بھی 4، جبریل میکائیل اسرافیل۔ یہ 4 کا ہندسہ بڑا انمول ہندسہ ہے۔ اللہ نے یہ 4 کا ہندسہ بڑا ہی اعلیٰ ہندسہ بنایا ہے۔ اسی ہندسے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے حکمران بھی بڑے 4۔ ان میں پہلا حکمران ہے نمرود۔ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال؟ 400 سال تک حکمرانی کرنے والے کا تخت اب ابراہیم پلٹانا چاہتا ہے۔ اس کا ظلم، اس کی زیادتی، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنا پیغمبر ابراہیم دنیا میں بھیجا۔ دوستو بھائیو، جب کوئی ظلم عام ہوتا ہے اللہ اس ظلم کو پھر ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مجاہد بھیجتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے پوری روئے زمین پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ 5000 بت تھے، ان بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ کتنے بت؟ 5000 جھوٹے خدا، ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں، ان کے سامنے زمینیں جھک رہی، بادشاہ بھی جھک رہا، ساری سلطنت جھک رہی۔ ابراہیم کے آنے سے پہلے پوری روئے زمین پہ خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط نبی، انہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا۔ ان دونوں نے مل کر اس فرش پہ عرش والے کی اکائی، یکتائی، تنہائی کا سب سے پہلے نعرہ لگایا۔ اکیلا ابراہیم پہلے اٹھا، کہا یہ 5000 تمہارے خدا جھوٹے، ان کی عبادت کرنے والے سب جھوٹے۔ یہ تھوڑا جہاد نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بھی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری کائنات ایک طرف، ان کے خدا ایک طرف، ابراہیم اکیلا ایک طرف۔ ابراہیم فرماتے ہیں او کائنات کے لوگوں، تم جھوٹے ہو، تمہارے خدا جھوٹے، میں سچا، میرا خدا سچا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے بعد اس دھرتی، اس فرش پہ عرش والے کی یکتائی، تنہائی، اکائی کا نعرہ ابراہیم نے لگایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ لوط علیہ السلام نے دیا۔ لوط کون تھا؟ لوط اللہ کا پیغمبر بھی تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 اور بھائی تھے، ایک کا نام حران تھا، ایک کا نام نمور تھا۔ حران جو ہے نا، حران یہ حضرت لوط علیہ السلام کا باپ ہے۔ ابراہیم چچا، لوط بھتیجا۔ لوط علیہ السلام کی ایک بہن ہے جس کا نام اماں جی سارا۔ اماں جی سارا کا نکاح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یعنی بھتیجی کا نکاح چچا کے ساتھ ہوا۔ آپ کہیں گے قاری صاحب بھتیجی کا نکاح چچا کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھے یہ حضرت